کیا انہوں نے جو میری شرٹ پہ لکھا ہوا ہے نا اس کو ٹاپک بنایا ہے صبر. تو میں جو ان کی شرٹ پہ لکھا ہے اس کو ٹاپک بنا رہا ہوں پیوما, جو کہ ایک شیر کی قسم ہوتی ہے. تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ شیر کیسے بننا ہے. اور یہ مجھے ابھی خیال آیا تھا جب میں آ رہا تھا تو میں نے ٹاپک کچھ اور سوچا ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے میرا ٹاپک چھین لیا تو اب میں ان کا ٹاپک چھین رہا ہوں. تو میری زندگی کے بارے میں جو لوگ بھی تھوڑا بہت بھی واقف ہے ان کو پتہ ہے کہ میری لائف میں 2 فیز گزرے ہیں. ایک وہ فیز جس میں میں دین سے بالکل بھی منسلک نہیں تھا, دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دین سے بیزار اور متنفر قسم کا انسان تھا, اللہ معاف کرے. لیکن پھر ایک ایسا فیز آیا کہ جہاں پہ دین سے رغبت پیدا ہوئی اور میری لائف نے 180 ڈگریز کا ٹرن لیا. اب ان 2 فیزز کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے, اس کہانی کو ہم سکپ کریں گے کہ کیا تھا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میری زندگی کا جو مشن تھا اس ٹائم پہ وہ یہ تھا کہ بس لائف انجوائے کرنے کا نام, لائف انجوائے کرنی چاہیے. پھر زندگی میں کچھ حادثات واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا. میری ایجوکیشن جو ہے ہوئی تو انیشلی اسلام آباد سے تھی, اس کے بعد انگلینڈ چلا گیا, وہاں سے میں نے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد آسٹریلیا گیا, وہاں سے ماسٹرز کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں, اور اس کے بعد کچھ عرصہ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا. اور پھر اس کے بعد کچھ واقعات جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے میں مولوی بن گیا. میں نے ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا تھا, پرانی سی بس تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. تو مجھے وقت نے ایک دفعہ مولوی بنا دیا. تو کبھی کبھار حالات ایسے آتے ہیں کہ انسان مولوی بن ہی جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور میں آپ کے سامنے بھی وہ سوال رکھوں گا, شاید ہمیں اس کے بارے میں کبھی غور کرنے کا موقع نہ ملا. اچھا, آپ لوگ ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جب آپ اس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ڈگری. کیا ملے گا؟ ڈگری ملے گی. ڈگری سے کیا کریں گے؟ جاب کریں گے. جاب کر کے کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. پیسہ لے کے کیا کریں گے؟ شادی کریں گے. شادی کے بعد کیا ہوگا؟ بچے ہوں گے. بچوں کو کیا کریں گے؟ پھر اسکول میں ڈالیں گے, پھر وہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں آئیں گے, پھر یہ سائیکل چلے. تو مطلب آپ یہاں پہ شادی کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے تو نہیں کہا آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں تو شریف آدمی ہوں بھائی, میں تو لیکچر دینے آیا تھا. میں نے آپ سے پوچھا, آپ لوگوں نے کہا یہاں سے ڈگری لیں گے, پھر جاب کریں گے, پھر پیسے لیں گے, پھر شادی ہوگی, پھر بچے ہوں گے, پھر وہ بچے دوبارہ اس یونیورسٹی میں آئیں گے اور یہ سائیکل چلتی رہے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ, ہمارا اتنا سا مقصد تو نہیں ہے کہ ہم صرف شادی کرنے کے لیے. شادی کرنے کے اور بہت اچھے طریقے ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے انسان یونیورسٹی میں داخلہ لے. لیکن بہرحال ہمارا ایک ویژن ہے لائف میں, شاید ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہو یا نہ سوچا ہو, اور وہ ویژن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لائف ہماری اچھی ہو جائے, لائف ہماری کمفرٹیبل ہو. اور وہ کمفرٹیبل تب ہوگی جب آپ کے پاس اچھی نوکری ہوگی, پیسے ہوں گے, گاڑی بنگلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور جتنی زیادہ ہمارے پیسے ہوں گے اتنی ہی زیادہ اچھی اور کمفرٹیبل ہماری زندگی ہوگی, اور اتنی ہی ہمارے کانٹیکٹس بھی ہوں گے, ہمارے تعلقات بھی ہوں گے, اور اسی کے حساب سے ہماری زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی. سو یہ ایک فارمولا ہے. فارمولا یہ ہے کہ 3 ڈبے میں آپ کے سامنے ہوا میں بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک ڈبہ اے ہے, بلکہ سرکل کہہ لیتے ہیں. ایک سرکل اے ہے, ایک سرکل بی ہے, اور ایک سرکل سی ہے. سرکل اے کے اندر وہ تمام چیزیں ہم ڈالیں گے جو پیسوں سے خریدی جا سکتی ہیں. یعنی جب آپ کو جاب ملے گی, آپ کا بزنس ہوگا یا آپ کام کرو گے تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے. پیسوں سے اچھا گھر ہوگا, اچھی گاڑی ہوگی, اچھا لائف سٹائل ہوگا, اچھی سی فون آپ خرید لیں گے, اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھا کھانا کھائیں گے, دنیا بھر میں ٹریول کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کی ہیلتھ اینڈ فٹنس کے لیے کہیں پہ جا کے آپ نے کوئی کرکٹ کلب جوائن کیا ہوا ہے, کوئی جمنیزیم جوائن کیا ہوا ہے, مطلب آپ کی ایک اچھی لائف سٹائل ہے. اور جب اچھے خاصے پیسے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اچھا کانٹیکٹس کا نیٹ ورک ہوگا. وہ کہتے ہیں آج کل اٹس ناٹ واٹ یو نو, اٹس ہو یو نو. تو آپ اچھے لوگوں کو جانتے ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر پروٹوکول ملے گا, آپ کو رسپیکٹ ملے گا. یعنی آپ کی یونیورسٹی میں اگر ایک شخص جو ہے وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ کپڑوں میں آتا ہے اور زبردست سی جی کوئی لینڈ کروزر میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں او ہو یہ پتہ نہیں کون آ گیا, جس نے فون بھی پکڑا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یار وہ 5 کروڑ کا چیک جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا دینا. تو آپ کہتے ہو پتہ نہیں یہ کون توپ چیز آ گیا. اچھا, اسی طرح سے کوئی سوراب سائیکل پہ بیچارے کوئی مسکین سے بابا جی آ جائیں, کپڑے بیچارے کے تھوڑے بہت پھٹے ہوئے ہیں, گندے میلے ہیں, ان کو کوئی دوسری دفعہ نہیں دیکھے گا. اچھا, اسی طرح سے ہم دوستوں یاروں کے بیچ میں بھی نا کوئی اگر اچھا سا فون نکالتا ہے اس کی عزت تھوڑی بڑھ جاتی ہے. کوئی پرانا نوکیا 3310 نکالتا ہے تو اس کی عزت تھوڑی گھٹ جاتی ہے. تو ہم لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے نا ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں ان کے مال کی بیسس پہ.
اور اسی لیے دنیا میں ایک ریٹ ریس لگی ہے, لوگ جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس اے کا جو کھانا ہے اس کو بھرو, اے کو بھرو, زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں ڈالو تاکہ آپ کو بی ملے گا. بی کیا ہے؟ وہ چیزیں جو پیسے سے خریدی تو نہیں جا سکتی لیکن پیسے کا ریزلٹنٹ ضرور ہوتی ہیں. زندگی میں کمفرٹ آ جائے گا, پروٹوکول ملے گی, کانٹیکٹس بنیں گے تو آپ کی پاور ہوگی, آپ کی اتھارٹی ہوگی, آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. تو ایک ہے اے کھانا جس میں آپ کے پاس پیسوں سے چیزیں ہیں, بی میں آپ کو عزت شہرت وغیرہ یہ مل رہا ہے, اور ان دونوں کو جمع کر کے آپ کو ملے گا خوشی. یعنی جس خوشی کی ہمیں تلاش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خوش رہوں, میری اچھی زندگی ہو, اس خوشی تک میں پہنچ جاؤں گا. تو اب فارمولا ہے A+B=C. آج سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں سوچا یا نہیں سوچا, لیکن ہم سب کانشیسلی یہی فارمولا چلا رہے ہیں زندگی میں. ہم سب یہی چلا رہے ہیں. محنت کرتے ہیں اسکول میں. کیوں اسکول میں محنت کرتے ہیں؟ کہ اچھی طرح سے گریجویٹ کریں, پھر اچھے کالج میں داخلہ ہو, پھر اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان جو کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں جا رہا ہے, ہم کیوں کہتے ہیں میں نے کسی اچھے سے اسکول سے پڑھنا ہے, میں نے کسی اچھے سے کالج سے پڑھنا ہے, کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہر یونیورسٹی کے ساتھ ایک پرائز ٹیگ لگا ہوا ہے. وہ پرائز ٹیگ آپ کی شخصیت کے ساتھ لگے گا. اگر ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھیں گے تو آپ کے چانسز اچھی جاب لینے کے بڑھ جائیں گے. اچھے اسکول سے پڑھیں گے, اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم محنت کریں, پڑھائی کریں, جدوجہد کریں تاکہ اچھے اسکولوں میں, کالجوں میں آئیں. ادھر سے جب نکلیں گے تو مارکیٹ میں ہماری ویلیو اوپر ہوگی. اور یہ مارکیٹ جاب مارکیٹ بھی ہے, اور اللہ معاف کرے یہ رشتہ مارکیٹ بھی ہے. رشتہ مارکیٹ میں بھی آپ کی ویلیو بڑھے گی اگر اچھی یونیورسٹی سے نکل کے آئیں. کیونکہ وہ جی ہمارا بچہ ماشاءاللہ فلاں یونیورسٹی سے PhD کر کے, او اچھا, پھر آپ کا رشتہ ویلیو بڑھ گئی ہے. اب رشتے ذرا زیادہ آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی ویلیو ہے نا مارکیٹ میں. اور یہ ویلیو بھی پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر اس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اتنا تو کمائے گا ہی کمائے گا. آپ کے ساتھ پرائز ٹیگ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک سرکل بن گیا زندگی کا, A+B=C. اب یہ فارمولا تو بہت اچھا ہے, لیکن کیا یہ فارمولا ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ایٹ لیسٹ ہمیں ہمارے ذہنوں میں لگتا ہے کہ ہے, لیکن جب آپ ریالٹی کو دیکھتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید ایسا انٹائرلی ٹرو نہیں ہے. امریکہ کا ایک بڑا ہی مشہور اداکار تھا رابن ولیمز. بہت ساری فلموں میں آیا, کمیڈین تھا, کامیڈی فلمیں بناتا تھا, بڑے بڑے اس کو ایوارڈز ملے ہیں, بڑا ملٹی ملینئر تھا. اچھا, وہ بندہ شہرت کے باوجود, اس کے پاس A بھی تھا, اس کے پاس B بھی تھا, بہت پیسہ کمایا اس نے, لیکن وہ 2011 میں خودکشی کر کے مر گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ علی رضا پہلوی جو شاہ ایران کا بیٹا تھا, ایران کا جو شاہ تھا اس کا بیٹا تھا, ہارورڈ سے پڑھا ہوا تھا, ییل سے پڑھا ہوا تھا, پرنسٹن یونیورسٹی سے. یہ تینوں آئیوی لیگ یونیورسٹیز ہیں. ایک سے اس نے بیچلرز کی ہے, ایک سے ماسٹرز کی ہے, ایک سے PhD کی ہے. انتہائی کوالیفائڈ آدمی, اور تھا بھی اسمارٹ تھا, ہینڈسم تھا. اس کا پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹس تھے لنڈن میں, نیو یارک میں, پیرس میں. زبردست قسم کی فراریز اور لیمبورگینی چلاتا تھا, اور اس کے حرام ریلیشن شپس بھی چل رہے تھے, لڑکیوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ بھی تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود A بھی تھا, B بھی تھا, وہ بھی خودکشی کر کے مر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ڈیل کارنیگی ایک بڑے موٹیویشنل رائٹر تھے. موٹیویشنل سپیکرز تو اب آئے نا, وہ موٹیویشنل رائٹر تھے, اور بڑی مشہور کتابیں ان کی ہیں. کسی بھی آپ بک سٹور پہ جائیں تو ان کی کتابوں کا علیحدہ سے سیکشن ہوگا. تقریباً 37 زبانوں میں ان کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں, انکلوڈنگ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. ملینز آف کاپیز سولڈ ورلڈ وائڈ. ایک ایسا شخص جو کہ لوگوں کو, اس کی کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو لیو لائف, ہاؤ ٹو انجوائے یور لائف اینڈ یور جاب. یہ کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو انجوائے یور لائف اینڈ یور جاب. ایک اور کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. ٹھیک ہے, اسی طرح کی بہت ساری کتابیں. اچھا, وہ بندہ جو ہے A اور B ہونے کے باوجود وہ بھی خودکشی کر کے مر جاتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت لمبی لسٹ ہے, یعنی اداکاروں کی, گلوکاروں کی, فنکاروں کی, رائٹرز کی, پولیٹیشینز کی, ڈائریکٹرز کی, ہر طرح کے لوگ ہیں. میں ایک دن اسی طرح کی ٹاک کہیں پہ دینی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں ایسے جو سیلیبریٹیز ہیں, میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا, سیلیبریٹیز جنہوں نے زندگی میں کچھ کام کیا لیکن ڈپریشن کے شکار رہے, ان کی کوئی لسٹ نکالتا ہوں. میں گوگل پہ گیا, سمپل سا ایک سرچ ڈالا کہ لسٹ آف سیلیبریٹیز ہو کلڈ دیم سیلوز ان لاسٹ 100 ایئرس. پچھلے 100 سالوں میں کون سے ایسے سیلیبریٹی ہیں جو خودکشی کر کے مرے. تو ویکیپیڈیا کا جو پہلا آرٹیکل آیا, میں نے اس پہ کلک کیا, اب وہ لسٹ آ گئی. میں نے کیا کیا, اس کو سمپلی کاپی کیا اور ورڈ ڈاکیومنٹ میں پیسٹ کیا. میں نے کہا چلو اس کو پرنٹ نکالتے ہیں.
میں نے کہا ایک دو صفحے ہوں گے پرنٹ نکال کے میں آڈینس میں بانٹ دوں گا. پتہ چلا وہ 27 پیجز تھے. 27 پیجز تھے, صرف نام ہے اور آکوپیشن ہے کہ فلاں شخص یہ پیشہ, فلاں شخص یہ پیشہ. 27 پیجز. اور آپ گھر جا کے انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں. پتہ نہیں اتنے وہ لوگ جو کہ دنیا میں مشہور ہوئے, پیسہ بھی کمایا, دولت, شہرت, عزت, سب کچھ, لیکن خودکشی کر کے مر گئے. تو دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ A+B ضروری نہیں ہے C تک پہنچے. تو پھر آخر خوشی کہاں ہے؟ کیونکہ ہم سب خوشی چاہتے ہیں نا. مطلب ہم میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو زندگی میں غمگین رہنا چاہتا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم خوش ہو جائیں. ہم ایونچولی اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اتنا زور کیوں لگاتے ہیں یونیورسٹی میں؟ اس لیے لگاتے ہیں نا کہ ہم کہیں کچھ بن جائیں. کچھ بنے گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی بھائی, اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا, اچھے بچے ہوں گے, اچھے اسکولوں میں جائیں گے, زندگی اچھی ہو جائے گی. تو زندگی میں خوشی آپ کا حاصل کرنا ہر انسان کا ایک جستجو ہے, ہر انسان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں. لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ صرف A اور B کا معاملہ نہیں ہے کہ A+B=C, کیونکہ یہ جتنے بھی لوگوں کی لسٹ ہے یہ سارے وہ ہیں جن کے پاس A اور B دونوں ہیں. تو پھر یہ تیسری جگہ تک کیوں نہیں پہنچے؟ ایک اور ریسلر تھا, امریکن ریسلر, یہ WWE اور WWF میں آتا تھا, کرس بینوا اس کا نام تھا. وہ بھی بڑا فٹ ہے, فزیکلی بڑا فٹ ہے, ہیلدی ہے, ورلڈ چیمپئن رہا 2004 اور 2005 میں. وہ اپنی بیوی کو مرڈر کرتا ہے, اپنے بچے کو مرڈر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی خودکشی کر کے مار لیتا ہے. اس کا ڈبل مرڈر سوسائڈ تھا. اور اس طرح سے شان اوہیر ایک اور ریسلر تھا, وہ بھی بڑا فٹ فاٹ تھا, 33-34 سال کی عمر میں وہ بھی خودکشی کر کے مر جاتا ہے. تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود خوشیاں نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, 18 سال کی عمر میں میرا جو بیسٹ فرینڈ تھا, جس کا لائف سٹائل میرے لائف سٹائل جیسا ہی تھا, وہ خودکشی کر کے مر گیا. وہ میرے ساتھ کلاس 4 سے میرا کلاس فیلو تھا. 18 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو گولی سے اڑا دیا. میرے اپنی فیملی میں میرے قریبی رشتہ دار جو میرے بلڈ ریلیٹیو ہیں, خون کا رشتہ ہے, 1 ڈگری آف سیپریشن ہے. یعنی یہ نہیں کہ میری امی کے خالہ کے پھوپھو کے بیٹے کے چاچے کا ماما تھا, اتنا لمبا رشتہ نہیں ہے. یعنی سمپلی 1 ڈگری ہے سیپریشن, میرے خونہ ہی رشتہ ہے. انہوں نے 40 سال کی عمر میں خودکشی کی ہے. اور یہ وہ شخص تھا جو انتہائی امیر تھا, اتنا امیر کہ آپ کی سوچ ہے, یعنی وہ چیزیں جو لوگ سوچتے ہیں نا اپنے خوابوں میں کہ اتنا پیسہ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ پیسہ اس بندے کے پاس تھا, لیکن پھر بھی خودکشی کر کے مر گیا. اور میں آپ کو بتاؤں, میری اپنی پیدائش بڑے اچھے انوائرمنٹ میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی ڈیل پورے پاکستان میں نہیں ہو سکتی جہاں پہ میں پیدا ہوں. میری فیملی میں میرے ابو کے جو سائڈ آف دا فیملی ہے وہ سارے فوجی ہیں. میرے ابو ایکس آرمی آفیسر ہیں, میرے دادا فوجی تھے, میرے دادا کے چھوٹے بھائی فوجی تھے, میرے ابو کی جو بہنیں ہیں ان کے جو شوہر ہیں وہ سارے فوجی ہیں. تو ابو کی سائڈ پہ نا سارے فوجی ہیں, آرمی آفیسرز ہیں, اور بڑے ڈسٹنگوش, اور یعنی وہ لوگ جو انہوں نے بہت نام کمایا فوج میں. ابو کی سائڈ پہ سارے فوجی ہیں, امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان ہیں. اس سے اچھی ڈیل پورے پاکستان میں نہیں ملے گی آپ کو. تو میں جس خاندان میں پیدا ہوا, میں تو کہتے ہیں نا سونے کے چمچ کے ساتھ پیدا ہوا تھا, اور وہ بھی پیدا بھی اس طرح کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ میرے سے بڑی 3 بہنیں ہیں, تو میں ایکسٹرا لاڈلا تھا. تو اب ہونا نہیں چاہیے ایکچولی, کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 ہوں, آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا. اور جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا پوچھتا تو ایک پہ بھی شاید یہ چیز مل جاتی. تو میں جس گھرانے میں پیدا ہوا بڑا پریویلیج گھرانہ تھا, اور مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے تو پہلے بھی میرے حالات بڑے یعنی ایک نازک صورتحال تھی. جب میں انگلینڈ گیا تو وہاں جا کے ذرا اور اوٹ پٹانگ چیزوں میں پڑ گیا. اب مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے. اچھا, ان کاموں کے علاوہ بھی میں اسکائی ڈائیونگ کرنا شروع کر دی. اسکائی ڈائیونگ سمجھتے ہیں آپ؟ اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگیں مارنا, یہ شروع کر دیا وہاں انگلینڈ میں. پھر میں نے مالدیو میں اسکوبا ڈائیونگ شروع کر دی, سمندر کے اندر غوطہ زن ہونا. پھر ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پہ دنیا کا جو سب سے اونچا پل ہے وہاں سے چھلانگ مارنے کا بھی شرف حاصل ہوا. تو یہ ساری حرکتیں میں کرتا تھا بیکاز میرے لیے کیا تھا, لائف انجوائمنٹ کا نام ہے. لائف انجوائے کرو, صحیح ہے غلط ہے حلال ہے حرام ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لائف جینی ہے یار, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھا لے پی لے جی لے. یہ میرا لائف کا منترا تھا یا فلسفی تھی کہ بس یہ زندگی ہے. اور میں بھی بالکل اسی ٹریک پہ تھا جس پہ میرے کچھ خاندان کے لوگ تھے یا میرا بیسٹ فرینڈ تھا کہ لائف انجوائے کر رہے ہیں, اے بھی ہے بی بھی ہے, لیکن سی نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود, ہونے کے باوجود, اور انجوائمنٹ اور دنیا بھر میں سفر کرنا اور ٹریول کرنا, اس کے باوجود
مجھے نا اندر سے بڑی ڈپریشن تھی کہ آخر پتہ نہیں زندگی اتنی ہالو کیوں ہے. دل کے اندر ایک ایسا سوراخ ہو گیا جو کہ کسی چیز سے بھر نہیں رہا. جتنا مرضی میں اس کو فیڈ کرتا رہا وہ بھر نہیں پا رہا. تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ خوشی حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں اطمینان رکھا ہی نہیں ہے ہی نہیں کسی چیز میں. اب یہ کیسے ہوگا, اس کے لیے اب ہمیں ایک اور سوال کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ میں اور آپ کون ہیں, ہم اصل میں کون ہیں. یعنی راجہ ضیاء الحق جو ہے وہ کیا صرف ایک جسم ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جسم کے علاوہ کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. روح ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہمارا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے, ہمارے اصلیت کیا ہے, جسم یا روح؟ روح. کیونکہ جسم جب نہیں بھی تھا تب روح تھی. ہم عالم ارواح میں تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تب چوتھے مہینے میں روح پھونک دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر انسان بن کے پیدا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے نا, یہ ایسا ہے کہ روح میری اصلیت ہے اور جسم جو ہے نا, یہ سمجھے کہ ایک گاڑی ہے, جسم ایک گاڑی ہے جو راجہ ضیاء الحق چلا رہا ہے. راجہ ضیاء الحق جو روح ہے وہ اس گاڑی کو چلا رہا ہے. مجھے اس وقت یہ گاڑی ملی ہوئی ہے. یہ گاڑی, اس کے فائدے بھی ہیں. بچپن میں بڑا کمزور ہوتا ہے, بڑے ہو کے جوانی میں اپنے پیک پہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جب بڑھاپے پہ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس جسم کی نا ایک شیلف لائف ہے, اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, کچھ دیر کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا. اچھا, مجھے کیسے پتا کہ میری حقیقت میری روح ہے اور جسم نہیں ہے؟ ایک بچہ ہے نا چھوٹا سا 5 سال کا, اس کے ابا جان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب وہ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابا جان کی جو باڈی ہے وہ بستر پہ پڑی ہے. تو وہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ ابو کو کیا ہو گیا؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا ابو تمہارے جو ہے نا وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس کیسے گئے جب ابو تو یہ ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں بیٹا, یہ تو صرف ابو کا جسم ہے, اصل میں جو ابو ہے وہ تو چلے گئے, یعنی روح جو ہے وہ تو چلی گئی, یہ تو صرف باڈی رہ گئی ہے. یعنی جب میرا انتقال ہوگا نا تو مجھے لوگ راجہ ضیاء الحق کہنا چھوڑ دیں گے. مجھے لوگ کہیں گے باڈی کہیں گے یا میت کہیں گے یا مرحوم کہیں گے. کہیں گے آپ نے باڈی کو غسل دے دیا, کیا میت کی تدفین ہو گئی؟ اب راجہ ضیاء الحق کوئی نہیں کہہ رہا, ہر کوئی مجھے باڈی سے پکار رہا ہے یا میت کہہ رہا ہے, کیونکہ راجہ ضیاء الحق تو چلا گیا, وہ تو اب اللہ میاں کے پاس ہے. لیکن اصل میں جو میرا جسم ہے وہ تو مٹی میں مل جائے گا, وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں. وہ تو ایک گاڑی تھی جو میں عارضی طور پہ چلا رہا تھا, اور یہ گاڑی جو ہے نا یہ چینج ہوگی. روح آپ کی نہیں مرتی, جسم مر جاتا ہے, جسم مر کے زمین میں دفن ہو جائے گا اور اسی مٹی میں مل جائے گا. لیکن جو آپ کی روح ہے وہ انتقال کر جاتی ہے, وہ منتقل ہو جاتی ہے, عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلی جائے گی, اور پھر عالم برزخ سے قیامت کے دن اٹھائی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو روح جو ہے وہ صرف ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں ٹرانسفر ہوتی ہے. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئی, ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں آئی, دنیا سے وہ عالم برزخ میں گئی, وہاں سے قیامت کے دن, اور اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ. تو روح وہی ہے, راجہ ضیاء الحق روح وہی ہے, آپ کی روح ہے. لیکن انشاءاللہ ہماری دعا اور امید ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. تو جنت میں جو جسم ملے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا, وہ یہ جسم نہیں ہوگا. جنت میں جو آپ کو جسم ملے گا وہ بہت اونچا لمبا سا ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ جسم آپ کی شکل آپ سے ملتی جلتی ہوگی, لیکن آپ ہی کا بہت ہی خوبصورت ورژن ہوگا, وہ آپ ہی کا خوبصورت ترین ورژن ہوگا. جیسے سمجھیں کہ آپ کے منہ کے اوپر کوئی 100 سنیپ چیٹ کا فلٹر لگا ہوا ہے, ایسے پیارے پیارے فلٹر لگے, وہ کتے بلی والا فلٹر نکال کے. میرے پاس ابھی کچھ 1-2 دن پہلے ایونٹ پہ ایک لڑکا کہتا ہے ضیاء بھائی آپ کے ساتھ سیلفی کھینچنی ہے. میں نے کہا کھینچ لو. تو جب اس نے اس کو اوپر کیا نا تو میں اپنی شکل دیکھ کے پریشان ہو گیا. اس میں ایسا میرے منہ پہ لپسٹک لگی ہوئی تھی, میری آنکھیں ایسے خوبصورت نشیلی آنکھیں. میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں ضیاء بھائی یہ فلٹر اچھا لگتا ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار, اللہ نے مرد بنایا, یہ تو نے مجھے کیا بنا دیا. تو کبھی کبھار لوگ جذبات میں آ کے نا ایسے فلٹر بھی لگا دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار خدا کا ویسا ہی کہیں اپلوڈ نہ کر دینا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری بہت ہی خوبصورت شکل ہوگی. جب آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں گے آپ کہیں گے میں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہوں, اور آپ ہر روز مزید خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے, اور آپ کا جسم بھی بڑا زبردست ہوگا. یعنی سمجھے کہ بائسیپ ٹرائسیپ بنے ہوئے ہیں, 6 پیک ایبز ہیں, زبردست فٹ قسم کا جسم ہے. تو آپ کہیں گے یار کمال ہو گیا. اور جب جب آپ کا دن گزرتا جائے گا آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. جب جب آپ اللہ کو دیکھو کہ اللہ کا دیدار کرو گے تو آپ بھی خوبصورت ہو جاؤ گے, آپ کے گھر والے بھی خوبصورت ہو جائیں گے. تو وہ ایک بڑا ہی زبردست جسم ہوگا. اور وہ جسم پتہ نہیں اب اس جیسا تو نہیں ہے نا, وہ پتہ نہیں ہواؤں میں اڑے گا, سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جائے گا بغیر کسی آکسیجن ماسک کے,
اور پتہ نہیں کتنی تیز بھاگتا ہوگا اور کیا کرتا ہوگا. اور دیکھیں دنیا میں تو گندگیاں بہت ساری ہیں نا, وہاں جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے کچھ دیر کے بعد, یہاں پہ خون نکلتا ہے, پس پڑ جاتی ہے, وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ خون ہے نہ پس ہے نہ واش روم ہے. حتیٰ کہ آپ کا جو پورا جو پروسیس ہے نا واش روم والا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 20,000 کھانے بھی کھائے ہیں نا, تو صرف پسینے کا ایک قطرہ آتا ہے جس کی خوشبو پرفیوم عطر جیسی ہوتی ہے, مسک کی طرح خوشبو. یہ آپ کا پورا پروسیس ہے واش روم کا. یعنی کھانا اتنا کھانے کے بعد بھی کیا خوبصورت جسم اللہ نے دیا ہے کہ پسینہ بھی ایک قطرہ آتا ہے اور وہ بھی اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اور شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو آپ کو جسم دے گا نا, اب جسم مثال کے طور پہ یعنی روح تو آپ ہی کی ہے, آپ ہی کی روح ہے, آپ ہی ہیں, جسم نیا ہے. اور آپ جب اس جسم میں بیٹھتے ہو نا گاڑی ڈرائیور سیٹ پہ, آپ کہتے ہو یا اللہ یہ کیا جسم دے دیا, اس سے تو میں آپ اس کو, یعنی یہ جسم میرا جسم جو ہے نا یہ سمجھے CNG پہ چل رہا ہے, وہ جسم جو ہے اس میں ٹربو لگا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی فراری والا جسم ہے. یہ جسم تو بالکل دھکا سٹارٹ گاڑی ہے یہ والا جسم ہے, وہ جسم بہت کمال ہوگا. اور شیخ السعدی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو دل دے گا نا ادھر جنت میں لوگوں کو, وہ بڑے مضبوط دل ہوں گے, بڑے مضبوط دل ہوں گے. ورنہ اگر یہ مضبوط دل نہ ہوتے تو لوگ جنت میں جاتے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے جو اللہ نے ان کو دی ہیں اور دل کے دورے سے مر جاتے. اس لیے وہ دل بڑے مضبوط ہوں گے. آپ یقین کریں ہمارا دل بالکل اتنی خوشی سہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دے گا, کیسے برداشت کرو گے تم, دل کا دورہ پڑ جائے گا, مر جاؤ گے. میرے شیخ صاحب نے ایک لطیفہ سنایا مجھے, ایک گاؤں کا واقعہ. کہتے ہیں گاؤں تھا جہاں پہ نا لوگ بڑے بیچارے مسکین لوگ تھے اور اتنے زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. کسی کے پاس نا زیادہ تر جو ٹریڈنگ ہوتی تھی وہ بارٹر سسٹم پہ ہوتی تھی. کسی نے چینی دی اس نے آٹا دے دیا, کسی نے انڈے دیے اس نے ڈبل روٹی دے دی اس کو, کسی نے کسی کو دودھ دیا اس نے پانی دے دیا, مطلب آپس میں ایکسچینج ہوتا تھا. تو یہ ان کا ذریعہ معاش یہی تھا. تو ادھر کسی کے پاس اگر 1,000 روپیہ بھی ہونا تو وہ بندہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی کوئی امیر آدمی ہے. 1,000 روپے والا بھی بڑا امیر سمجھا جاتا تھا. اور جس کے پاس 10,000 ہو وہ تو لگتا تھا کوئی کھرب پتی ہے. جس کے پاس 10,000 ہو وہ سمجھا جاتا تھا کوئی بڑا کوئی کھرب پتی انسان ہے, بہت ہی امیر ہو گئے. اچھا اس گاؤں میں ایک بابا جی تھے. ان بابا جی نے عمر کے آخری حصے میں انہوں نے کہیں لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا اور اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کی لاٹری نکل آئی. اور کتنے کی لاٹری نکلی؟ 10 لاکھ روپے کی. 10 لاکھ, یعنی اس گاؤں میں جہاں 1,000 روپیہ بھی ایک چیز ہے اور 10,000 والا تو پتہ نہیں ان گنت خزانوں کا مالک ہے, اس گاؤں میں ان کے 10 لاکھ روپے نکلا. اب گھر والے پریشان اس لیے کہ بابا جی تو آخری عمر میں ہیں, یہ صدمہ تو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو کیسے بتائیں بابا جی کو کہ زور کا جھٹکا جو ہے وہ دھیرے سے لگے, کیسے ہو یہ؟ تو انہوں نے کہا تھی کہ گاؤں کے حکیم سے پوچھتے ہیں. حکیم صاحب کے پاس چلے گئے. حکیم صاحب یہ بتائیے کہ جی وہ بابا جی کی لاٹری نکل آئی ہے 10 لاکھ روپے والی, تو اب کیا کرنا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا بیٹا ٹینشن تو آپ نے لینی نہیں ہے, میرا تو یہ کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو نا ایزی ہو کے ساری باتیں بتاتا ہوں, وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. تو جی حکیم صاحب پر امید ہو کے بابا جی کے پاس چلے گئے. بابا جی کے پاس گئے تو کہتے ہیں بابا جی فرض کریں کہ آپ کو اگر 10 لاکھ روپیہ مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بابا جی نے کہا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ایسی مثال دو جو سمجھ میں آئے کہ بس کا. کہتے نہیں بابا جی دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مل گئے, میں کہہ رہا ہوں آپ فرض کریں کہ آپ کو اگر 10 لاکھ روپیہ مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہتا ہے بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 10 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا میرے پاس, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے بابا جی میں یہ نہیں کہہ رہا, میری بات تو سنیں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ فرض کریں اگر آپ کو 10 لاکھ روپیہ مل گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کہتا ہے بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا منہ ہی نہیں ہے 10 لاکھ روپے والا, کہاں سے 10 لاکھ روپے ملے گا مجھے؟ کہتا ہے بابا جی خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, میں کہہ رہا ہوں آپ کو پیسے نہیں ملے, کوئی نہیں آپ کو پیسے دے رہا, میں کہہ رہا ہوں صرف سوچیں, اپنے خیال میں لائیں, چلیں آپ کو 10 لاکھ کا خزانہ مل گیا کہیں سے, آپ کو 10 لاکھ روپے مل گیا, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہتے بیٹا اگر مجھے 10 لاکھ مل گیا نا, خدا کی قسم 5 لاکھ میں تجھے دے دوں گا. حکیم صاحب ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل نا بہت نازک ہیں, نہ چھیڑ ملنگان ہو. ہمیں آپ سوچتے ہیں کہ جی ہم جا کے جنت میں جائیں گے تو جی وہ خزانے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کان نے کبھی سنا, نہ دل کبھی تصور بھی کیا, وہ خزانہ آپ دیکھیں گے تو ہم تو 1 سیکنڈ میں مریں گے, 1 سیکنڈ میں. ہم تو 5-10 لاکھ روپیہ نہیں ہینڈل کر سکتے, تو جنت کے خزانے کیسے ہینڈل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چھپا کے رکھے ہیں, سنبھال کے رکھے ہیں. اور دنیا یہ وہ چیز ہے جو ادنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی خزانے مل جائیں نا کچھ بھی نہیں ہے.
فرعون کے پاس نا صرف مصر آیا تھا, صرف مصر, پوری دنیا نہیں آئی تھی. مصر ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کے پاس مصر آ گیا تو تکبر کی انتہا, یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہو گیا ہوں. تو بھائی جنت کا جو سب سے چھوٹا ترین پلاٹ ہے نا, وہ 10 دنیاؤں کے برابر ہے, 10 مصر کے برابر نہیں, 10 دنیاؤں کے برابر ہے. تو باقی کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اور کیا کیا رکھا ہوا ہے, تو ہمارے دل بڑے مضبوط ہوں گے. وہ جو جسم ہے جنت میں وہ بڑا مختلف جسم ہے, وہ ایسا نہیں ہے. روح آپ ہی کی ہے, روح یہی ہے جو آپ کی ابھی ہے, لیکن گاڑی مختلف ہے. وہ جو گاڑی ہے نا وہ کمال ہے. اور اللہ معاف کرے جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کی بھی گاڑی مختلف ہے. ان کو جو جسم ملے گا وہ جنت والا جسم جیسا نہیں ہے. وہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا, وہ ایسا جسم ہے کہ نہ وہ زندہ نظر آتا ہے نہ وہ مردہ نظر آتا ہے, جس کی کھال جب جلتی ہے تو دوبارہ سے گرو کر جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں نا ہمیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے. کبھی چھپکلی کی دم کٹی ہوئی دیکھی ہو یا خود کاٹ دی ہو آپ نے, تو اس کی دم دوبارہ نکل آتی ہے. یعنی پورا سیل سٹرکچر, ٹیشو, سب کچھ سکن خود بخود بن جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ہماری اگر بازو اللہ معاف کرے اتر جائے تو دوسری نہیں نکل آتی. لیکن چھپکلی کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی کھال پوری ری جنریٹ کرتی ہے, ٹیشو, مسل, سب کچھ ری جنریٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا دنیا میں نشانیاں دکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ کوئی چیز ختم ہو کے دوبارہ سے کریٹ ہو جائے. تو جو جہنم میں لوگوں کو جسم مل رہا ہے روح وہی ہے, روح وہی ہے, جسم ایک اور مل رہا ہے. تو یہ معاملہ ہے ہمارا روح اور جسم کا جو تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہماری جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. اب لوگ جو ہے جسم کی خوراک, یعنی جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے, اس کی خوراک ساری مٹی سے آتی ہے, اور روح چونکہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے امر سے ہے, اس کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. مٹی سے ہمارا جسم بنا, اس کی ساری خوراک مٹی سے ہے. آپ اس ہال میں دیکھیں, اس پنڈال میں دیکھیں, اور کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز ہے, ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے. یہ مائکرو فون ہے میرے ہاتھ میں, اس کا اوپر کا پارٹ لوہے کا ہے, لوہا بھی جو ہے وہ زمین سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. پلاسٹک اس کا نیچے لگا ہوا ہے, یہ پلاسٹک بھی زمین سے آتا ہے. یعنی پلاسٹک جو ہے یہ پیٹرولیم کا, کروڈ آئل کا بائی پروڈکٹ ہے. آپ نے پیٹرول ڈیزل علیحدہ کر دیا, باقی جو چیزیں رہ جاتی ہیں اس سے پلاسٹک بن جاتا ہے, پیٹرولیم کا بائی پروڈکٹ ہے. اسی طرح سے لکڑی ہے, لکڑی بھی زمین سے آتی ہے. یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے, کسی لکڑی سے, کسی درخت سے نکلا ہے, وہ زمین سے آیا ہے. اسی طرح سے کاٹن ہے, فیبرک ہے, وہ بھی زمین سے آتی ہے. جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں سب زمین کا ہے. جو جانور ہیں وہ زمین کے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے فیملی ریلیشن بھی سب زمین کے ہیں. تو جسم کی جو بھی ضروریات ہیں وہ ساری مٹی سے بنی ہوئی ہیں, ساری مٹی سے بنی ہے. اور جو روح ہے اس کی غذا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روحوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, وہ اچھی اچھی گاڑی اور بنگلوں سے نہیں ملتا. گاڑی اور بنگلہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت کھرب پتی بھی ہو لیکن اس کے دل پہ ڈپریشن ہو, کیونکہ وہ اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے, اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اب ایک انسان جو ہے جس کی روح بیچارے کی تڑپ رہی ہے, روح بیچارے کی بھوکی مر رہی ہے, اور جسم کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, تو اس کی لائف میں امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں جسم کی چیزیں ایڈورٹائز ہو رہی ہیں یا روح کی. آپ اپنے یہاں سڑکوں سے نکلتے ہیں, بل بورڈز نظر آتے ہیں, بڑے بڑے چیزیں, اشتہارات نظر آتے ہیں اخبارات میں, میگزین میں. اس میں کیا ایڈورٹائز ہو رہا ہے, جسم کی چیزیں یا روح کی چیزیں؟ جسم کی. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہاں جی یہ فلاں شیمپو استعمال کر لیں, فلاں کنڈیشنر استعمال کر لیں, فلانے نیٹ ورک پر آ جائیں, یہ والا ڈرنک پیا کریں, کوک پئیں, پیپسی پئیں, یہ والے چکن کھائیں, یہ والا فلانا کھائیں, فائزہ بیوٹی کریم استعمال کیا کریں, رنگ گورا کریں. یہ کیا ہے؟ یہ سب جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں, روح کی تو نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کیا کرو, قرآن پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو؟ یہ چیزیں ہیں روح کی غذا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہا الذکر, کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اصل میں چیز کیا تھی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا. اگر آپ اصل خوشی چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے نہ کمائیں, ضرور کمائیں, ظاہری بات ہے, ہم نے بیلنس لے کے چلنا ہے نا. تو اچھی زندگی ہونے میں کیا بری بات ہے, آپ اچھا کھائیں, اچھا پئیں, لیکن اس کے بارے میں پاگل نہ ہو جائیں, کیونکہ خوشی اصل میں یہاں نہیں ہے. تھوڑا بہت بھی اللہ نے دیا نا, الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. اپنی روح کی غذا پوری رکھے, دونوں کو بیلنس رکھ کے چلیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ جی جسم کو مار دو. نبی نے فرمایا جسم کا بھی حق ہے, جسم کا بھی حق ہے. سلمان الفارسی رحمہ اللہ ایک صحابی کے پاس گئے, تو وہ راتوں کو ساری رات اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں. ان کی بیوی نے بھی کہا کہ, انہوں نے کہا کہ آپ بہن, آپ بالکل اس غیر حالت میں کیوں ہیں؟
تو انہوں نے کہا بڑے سادہ الفاظ میں کہا کہ ان کو مطلب میرے شوہر کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو سلمان الفارسی نے وہ جب صحابی آتے ہیں تو ان کا روزہ بھی توڑوایا, ان سے رات کو قیام اللیل چھڑوا کے آخری حصے میں پڑھوائی ان سے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ دیکھیں انہوں نے میرا روزہ توڑوایا ہے, میرے سے کہا کہ تم جا کے رات کو سو جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. تو نبی نے سلمان الفارسی کو شاباش دی کہ آپ نے صحیح کیا, اور ان کو سمجھایا کہ جسم کا بھی تمہارے پہ حق ہے, تمہاری بیوی کا تمہارے پہ حق ہے. یہ نہیں کہ دنیا سے ایسی کنارہ کشی کی ہے کہ بیوی کو بھی چھوڑ دیا ہے, دنیا کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے. آپ ضرور اچھا کمائیں, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, لیکن جان لو کہ اصل جو خوشی ہے وہ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ الذِّكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو اللہ کے ذکر سے کنارہ کشی کرے گا, دور ہوگا, یقیناً اس کی زندگی میں ڈپریشن آئے گی, ٹینشن آئے گی, اور اس کی زندگی میں تنگیاں آ جائیں گی. جو اللہ کے ذکر کو کرے گا اس کے دل میں اطمینان آئے گا, اور جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی میں ٹینشنیں آ جائیں گی. تو اگر ہماری مثال کچھ ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو مسئلہ روح کا ہوتا ہے اور ہم اس کو دنیاوی چسکے دے کے چپ کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب سوچیں اگر ایک عورت ہے, اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے, بیچاری کی بہت بری ڈیورس ہوتی ہے, حالات بڑے خراب ہیں, بیچارے کا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ اسے کہتے ہو کہ بہن ایسا کریں, یہ چاکلیٹ آئس کریم کھائیں. اب چاکلیٹ آئس کریم اس کو پسند بھی ہے, وہ آئس کریم کھاتی ہے. کیا آئس کریم کھانے سے اس کی ٹینشنیں ساری ختم ہو گئی؟ ہاں, جس ٹائم وہ کھا رہی تھی تو بڑا اچھا لگا اس کو, لیکن جیسے آئس کریم ختم ہوئی تو کیا اس کے سارے غم دور ہو گئے؟ نہیں دور ہوئے, ابھی تو غم ادھر ہی ہے. اسی طرح سے آپ اس کو شاپنگ بھیج دیں, آپ اس کو لاکھ روپے پکڑائیں, آپ کہیں جائیں شاپنگ, شوز خریدیں, ہینڈ بیگز خریدیں, کپڑے خریدیں, جائیں آپ. وہ شاپنگ کر کے بھی آتی ہے, لاکھ روپیہ بھی اڑائے گی نا, تو واپس آ کے مسئلہ ادھر کا ادھر ہی ہے. کیونکہ اصل چیز کیا تھی, اصل مسئلے کو تو ہم نے ایڈریس ہی نہیں کیا, ہم تو اوپر سے صرف سرخی پاؤڈر لگا رہے تھے. اور یقین کریں ہمارے اندر روح کا مسئلہ ہوتا ہے, اور ہم اس کو اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھے کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں, اور اندر سے دل خالی ہوتا ہے. یقین کریں خدا کی قسم میری یہی حالت تھی. زندگی میں اللہ سے دور تھا, ڈسکنیکٹڈ تھا, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لائف سٹائل بہت اچھا ہے. جو انسان مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے کہتا ہے یار کمال زندگی ہے اس بندے کی, کیا لائف سٹائل ہے, لیکن مجھ سے پوچھتے کہ میری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, مجھ سے پوچھتے کہ میری لائف میں ڈپریشن کتنی ہے, مجھ سے پوچھتے کہ مجھے کتنا زیادہ اپنے آپ سے نفرت شروع ہو گئی ہے. کیونکہ ہم سب کے نا دل کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سب کے دل میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان مفتی صاحب کو انگلش میں گلٹی کانشنس کہتے ہیں, اردو میں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے, اور عربی میں نفس لوامہ کہا جاتا ہے. اور یہ آپ جب برائی کرتے ہو نا تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کتنے پانی میں, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ غلط کر رہے ہو. مجھ سے اس ٹائم پہ کوئی پوچھتا نا کہ یہ جو تمہارا لائف سٹائل ہے, کیا یہ لائف سٹائل تم اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ میں کہتا ہرگز نہیں. کوئی مجھے کہتا ہے یہ لائف سٹائل تم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پسند کرو گے؟ میں کہتا ہرگز نہیں, لیکن خود میں کر رہا تھا. تو اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں, اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو اگر یہ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا, اگر معاشرے میں یہ بات عام ہوگی تو کیا ہوگا, اندر سے سب پتہ ہوتا ہے. تو اندر سے جب یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں آپ کو, تو آپ کو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ یہ میں کیا بن گیا ہوں, میں ایسا تو نہیں تھا, یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں, اس رب جس نے مجھے پیدا کیا اس کی نافرمانیاں کر رہا ہوں. اور یہ ساری چیزیں آپ کی نیندیں اڑاتی ہیں, آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی میں ڈال دیتی ہیں. تو میرے ساتھ بالکل یہی معاملہ تھا. اور پھر جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوا, اچھا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دین کی طرف آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہماری زندگی کی جو ہے خوشیاں ختم ہو جائیں گی, حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. آپ کو لگتا ہی ہے کہ آپ دین کی طرف آؤ گے شغل ختم ہوگا, لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اصل شغل جو ہے وہ لگاتا ہی مولوی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں اس لائف میں تھا نا تو شغل تب بھی تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. چسکے سارے چسکے ہی ہوتے ہیں نا, یہ کر لیا وہ کر لیا, چسکے سارے چسکے تھے, لیکن وہ کیسا چسکا ہے, وہ کیسا شغل ہے کہ جس سے آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے, وہ کیسا شغل ہے کہ جس کے بعد آپ ڈپریشن میں چلے جائیں, وہ کیسا شغل ہے جو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دے اور صرف آپ کو رات کو 1 گھنٹہ نیند آتی ہو, وہ کیسا شغل ہے جو کہ آپ کی زندگی میں انگزائٹی لے آئے, پینک لے آئے, گھبراہٹ لے آئے, بےقراری لے آئے. یہ کون سا شغل ہے؟ لیکن جب الحمدللہ میں دین کی طرف آیا تو شغل ابھی بھی ہیں. آپ میں سے جو لوگ مجھے سوشل میڈیا وغیرہ پہ فالو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے مجھے ہیوی بائکس وغیرہ کا بہت شوق ہے. تو ہیوی بائکس پہ جانا, دوستوں کے ساتھ, کبھی گیمز ہو رہی ہیں, کبھی لطیفے سنا رہے ہیں, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی فیملی کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. کبھی ناشتوں پہ جا رہے ہیں, کبھی کچھ ہنسی مذاق کرتے ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, الحمدللہ لائف کے اندر ایک خوشی بھی ہے, شغل بھی ہے, لیکن یہ سارا شغل جو ہے اس میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. تو اس کے ساتھ اٹیچ گلٹ کوئی نہیں ہے, اس لیے رات کو سکون کی نیند آتی ہے. تو شغل پہلے بھی تھا, شغل اب بھی ہے. وہ شغل جو تھا نا اس کے ساتھ بیگیج بہت بھاری تھا.
اس کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ تھے، اور یہ جو شکل ہے اس کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، زیرو سائیڈ ایفیکٹس. تو اب رات کو سکون کی نیند آتی ہے. اور میرے ساتھ جو بھائی ٹریول کرتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ لٹرلی میں 4 سیکنڈ میں کسی جگہ پہ بھی سو سکتا ہوں. آپ مجھے گنے 1 2 3 4 آؤٹ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اگر آپ واقعی میں چاہتے ہو نا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، تو اس کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس کمائے جاؤ اپنے پہ لگائے جاؤ، خود غرضی کے اندر آ جاؤ. یہ طریقہ نہیں ہے. وہ ایک امریکن آتھر ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹ ریس کہتے ہیں نا، یہ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح. تو کہتی ہیں the problem with the rat race is that even if you win you are still a rat. مسئلہ اس ریٹ ریس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ جیت بھی جائیں پھر بھی آپ ریٹ ہی ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ بہت چھوٹی تھی، چوہے جیسی سوچ تھی آپ کی. تو اپنے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنی سوچ کو ذرا وسیع کریں. تو انشاءاللہ میں آخر میں جنید جمشید بھائی کا ایک کوٹ آپ کے سامنے مینشن کرتا ہوں. جنید بھائی سے میری ملاقات 2011 میں ہوئی تھی. وہ اسلام آباد تشریف لائے تو ان کو میں نے ہوٹل سے پک کیا، اور جس جگہ انہوں نے لیکچر دینا تھا وہاں پہ ان کو ڈراپ کیا، پھر وہاں سے دوبارہ پک کر کے ہوٹل چھوڑا، پھر ایئرپورٹ چھوڑا. جنید بھائی کہتے تھے کہ جس خوشی اور سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، موسیقی کی محفلوں میں اور روشنیوں میں تلاش کرتا تھا، وہ خوشی اور سکون مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر نصیب ہوا. اور خدا کی قسم یہ بات سچ ہے. میں بھی جس خوشی اور سکون کو ڈھونڈ رہا تھا نا، وہ مجھے بھی اللہ کے گھر میں ہی نصیب ہوا ہے، اس کے علاوہ کہیں نصیب نہیں ہوا. بڑے دنیا کے چکر مارے ہیں، بڑی دنیا میں ٹریول کیا ہے ادھر ادھر جا کے. خدا کی قسم سکون کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. آپ ڈھونڈ لیں، جتنا مرضی ڈھونڈنا ڈھونڈ لیں، آپ کو نہیں ملے گا. چسکا اور چیز ہے، چسکا دل کا سکون نہیں ہے. کنفیوز نہ کرنا، چسکا ہوتا ہے اور وہ بڑا عارضی ہوتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ بس. اور جو دل کا سکون ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کے دل میں رہتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے نا کہ ایمان کی حلاوت ہمارے سینوں میں کیا ہے، یہ ہماری گردنیں کاٹ کے ہمارے اندر سے نکال لیں، لیکن یہ تب تک اس حلاوت کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ خود نہ کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں پہ اس پیاری محفل میں اٹھنے سے پہلے بس ایک مجھے وعدہ کر لیں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے بہتر ہو. اور میں نہیں جانتا کہ آپ کا آپ کے رب سے رشتہ کیا ہے. یقیناً کئی لوگ یہاں پہ ایسے ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے ولیوں کو جانتا ہے. لیکن یہ وعدہ ضرور کریں کہ جو بھی آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، اس رشتے میں آج کے دن کے بعد سے انشاءاللہ تعالی اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی مجھے؟ انشاءاللہ. تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں میں. انشاءاللہ. اوکے، الحمدللہ. اب یہ سارے لوگوں نے آپ نے یہ نعرہ لگایا، اور آپ کے سرز جو ہیں وہ گواہ ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے. نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا تو میں آپ کے ٹیچر سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ لوگ صرف نعرے بازی تھی یا یہ عمل بھی کر رہے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میری دل سے دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے. اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح آج اب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اس دن جو ہے وہ پیزا پارٹی میری طرف سے ہے. ربنا تقبل منا انک